شیخ غلام حمدانی مصفی۔ تعارف و تمہید۔ مصفی کا پورا نام شیخ غلام حمدانی مصفی تھا۔ ان کی تاریخ و سن پیدائش کے بارے میں محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے مختلف تحقیقات کی روشنی میں سال ولادت کے طور پر 1774 کا تعین کیا ہے، جب وہ عمر کے 80 برس میں تھے۔ مصفی امروہہ میں پیدا ہوئے، تلاش معاش کی غرض سے دہلی کا سفر کیا۔ سیاسی، تہذیبی اور سماجی اعتبار سے دہلی کا حال ابتر تھا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد آنولہ چلے آئے، وہاں سے لکھنؤ، جہاں شعر و شاعری کی محفلیں پورے زور و شور کے ساتھ آباد تھیں۔ مارکا آرائیوں کا بازار گرم تھا۔ ان مارکا آرائیوں میں رنگین، انشا، جرأت کا بول بالا تھا، لیکن تاریخی حالات کچھ ایسے دگرگوں تھے کہ انہیں دہلی واپس لوٹنا پڑا، جہاں انہوں نے کئی برس گزارے، تجارت بھی کی، مشاعروں میں حصہ بھی لیا۔ خواجہ میر درد سے انہیں گہری عقیدت تھی۔ مصفی اپنی باقی زندگی شعر و شاعری کی نثر کرنا اور شاعری ہی کو ذریعہ معاش بنانا چاہتے تھے۔ دہلی میں مغلیہ سلطنت انگریزوں کی پینشن کے رحم و کرم پر آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہاں انہیں کوئی امید بر آتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ بالآخر لکھنؤ ہی کا انہیں قصد کرنا پڑا، جہاں شاعری کا ماحول سرگرم تھا۔ حکومت وقت شاعری اور دوسرے فنون کی پرستار تھی۔ کئی شعراء وظیفہ یاب تھے۔ رنگین، انشا اور جرأت وہاں کے مقبول شعراء میں تھے۔ شعراء کے مابین اکثر نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ مصفی کو بھی ان مارکا آرائیوں کا حصہ بننا پڑا۔ ان مارکوں میں مارکۂ مصفی و جرأت و مارکۂ انشا و مصفی کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ لکھنؤ کی خوشحال زندگی کا اثر وہاں کی شاعری پر بھی پڑا۔ شعراء کے کلام میں معاملہ بندی اور کنگھی چوٹی کے بیان نے عام روش اختیار کر لی۔ اس رنگا رنگ ماحول میں رنگین اور انشا کے ذریعے ریختی نے عروج پایا۔ خارجیت نے داخلیت کی جگہ لے لی، لیکن مصفی نے رنگ دہلی کو خیرآباد نہیں کیا۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مثنوی اور قصائد بھی لکھے، لیکن ان کے 8 دواوین میں غزل ہی کا پلہ بھاری ہے۔ غزل ہی میں ان کی شاعری اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ غزل ہی میں ان کی انفرادیت کا نقش گہرا ہے۔ مصفی نے مجموع الفوائد کے علاوہ عقد ثریا، تذکرہ ہندی اور ریاض الفصحاء کے نام سے 3 تذکرے بھی قلم بند کیے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عربی میں بھی شاعری کی تھی۔ 2 دیوان فارسی میں تھے، لیکن ان کے اصل کمال کا نمونہ ان کی اردو غزل گوئی میں ملتا ہے، اور غزل ہی کو انہوں نے سب سے زیادہ اپنے اظہار کا وسیلہ بھی بنایا۔ مصفی کے شاگردوں کا حلقہ بھی کافی وسیع تھا۔ جس شاگرد پر انہیں ناز تھا وہ آتش تھے۔ رنگ آتش میں رنگ مصفی کی آمیزش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصفی کی طرح لکھنؤ میں رہتے ہوئے بھی آتش لکھنؤ کے عام پسندیدہ رنگ شاعری سے دامن بچاتے رہے۔ مصفی کے رنگ سخن میں میر کا رنگ گہرا ہے، اور یہی وہ رنگ ہے جس نے مصفی کے کلام کو اثر آفری بنانے میں خاص کردار ادا کیا ہے۔ سبق کا مقصد۔ اردو غزل کی تاریخ میں مصفی کا ایک اہم مقام ہے۔ انہوں نے مثنویاں اور قصائد بھی لکھے۔ 8 دواوین کے علاوہ 3 تذکرے لکھے۔ فارسی کے 2 دیوان بھی ان کے ہمہ جہت تخلیقی شعور کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عربی میں بھی شاعری کی ہے، لیکن مصفی کے کمال فن کا نمونہ ان کی غزل ہے۔ درج ذیل عنوانات کے تحت مصفی کی مختلف جہتوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ ان کے علم کے بعد ہمارے طلباء مصفی کی زندگی، ان کی شخصیت کے پیچ و خم،
ان کے تخلیقی اور تنقیدی کارناموں اور صنف غزل میں ان کی انفرادیت کا علم حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 1، مصفی کی دہلی اور ہجرت، مصفی کا عہد اور شعری رد عمل، مصفی کی وسیع المشربی، مصفی اور تجربہ لکھنؤ، مصفی کی دہلی اور ہجرت۔ اردو ادب کی تاریخ میں ان شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت اپنے ایک خاص سبب یا بہت سے اسباب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسباب کو کسی خارجی یا داخلی جبر کا بھی نام دیا جا سکتا ہے، اور یہ جبر اپنی نوعیت میں کبھی اقتصادی ہوتا ہے، کبھی تہذیبی، اور بیشتر صورتوں میں تاریخی اور سیاسی۔ غلام حمدانی مصفی کا شمار بھی ہم ایسے ہی شعراء میں کرتے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ بار ہجرت کی، اور جب اپنا پڑاؤ دہلی میں ڈالا تو یہ خیمہ زنی بھی عمر کوہتا کی مانند عارضی ٹھہری۔ وہ دہلی جسے انہوں نے اپنی قلب گاہ ضمیر کا حصہ بنا لیا تھا، وہ دہلی جس کا ایک ایک ذرہ طلسمات نئے رنگ کا حکم رکھتا تھا، وہ دہلی جو ایک واقعہ بھی، ایک حقیقت بھی، ایک خوبصورت خیال اور ایک حیات افروز خواب تھی۔ وجدان کی شناخت، روح کی آواز، احساس کی رفیق، دہلی والوں کے لیے کیا کچھ نہیں تھی۔ جن آنکھوں نے دہلی کو پور پور سے پھوٹتا ہوا دیکھا تھا، دہلی جن کے لیے ایک مسلسل سرچشمہ حیات تھی، جس کا ایک ایک مقام نقش طلسم تھا اور ایک گلی اوراق مصور کے مماثل تھے، وہی شہر مردم خیز اور آبروئے ہر امیر و فقیر یک بارگی خس و خاشاک میں بدل گیا۔ ہمارے شعراء کے استعاروں کے تناظر بدل گئے، تشبیہات کے چلن میں انقلاب آ گیا، کنایوں کے ڈھب تبدیل ہو گئے، اور نغمہ ہائے راحت افزا نے نالہ ہائے نیم شبی کی صورت اختیار کر لی۔ غزل کی زبان نے مرثیہ اور نوحے کی زبان میں پناہ لے لی۔ جہاں واہ واہ تھی وہاں آہ آہ کا سما تھا، داد بے داد بن گئی، اور نعرہ سرمست کیا تھا، ایک ہیبت ناک چیخ تھا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ مصفی نے عین 18ویں صدی کے نصف میں آنکھیں کھولی، 1828 میں وفات پائی۔ مختلف محققین کی آراء کی روش میں وہ 1741 میں پیدا ہوئے، یعنی اورنگزیب کی وفات کے ٹھیک 24 سال بعد، اور جنگ پلاسی سے 16 برس قبل، گویا 1707 سے 1757 تک کا 50 سالہ عہد تاریخ ہند کا ایک انتہائی ہولناک عہد خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق ان کا سن پیدائش 1774 ہے۔ انہوں نے 80 برس کی عمر پائی اور 1854 میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک قیامت صغریٰ کا عالم تھا جس کی تاریخ 1757 سے ادھر کی تاریخ تھی، اور ایک تاریخ وہ تھی جو 1757 کے بعد کی خون رنگ داستان سے مماثل تھی۔ مصفی نے اسی دورانیے میں 2 بار لکھنؤ کا سفر کیا، پہلی بار 1771 کے ارد گرد اور قیام تھا 1 برس، دوسری مرتبہ 1784 میں سامان سفر باندھا اور تا بآخر وہیں کے ہو رہے، لیکن وطن عزیز کی خاک دامن سے لپٹی رہی اور بار بار یاد ماضی کو عذاب میں بدلتی رہی۔ دلی کہیں ہیں جس کو زمانے میں مصفی، دلی کہیں ہیں جس کو زمانے میں مصفی، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ گردش چرخ نے دلی سے نکالا جو مجھے، کیا مکاں امن کا اس کشور ویراں میں نہ تھا؟ اب تو میں دلی سے لاکھوں کوس ہوں اے مصفی، رہنے والا تھا کبھی اس کشور معمور کا۔ گئے وہ دن کہ رہتے تھے جہاں آباد میں ہم بھی، گئے وہ دن جہاں رہتے تھے جہاں آباد میں ہم بھی،
خرابی شہر کی صحرا کے آواروں سے مت پوچھو۔ غربت میں وطن گرچہ کیا میں نے مقرر، اس پر بھی نہ نکلا میں غم بے وطنی سے۔ اگرچہ مصطفی امروہہ میں پیدا ہوئے تھے، وہاں سے روہیل کھنڈ آنولہ پہنچے اور پھر لکھنؤ کے یکے بعد دیگرے 2 سفر کیے۔ دوسرے سفر کے بعد لکھنؤ ہی کو انہوں نے اپنا مستقر بنا لیا، لیکن دہلی تو ان کے لاشعور میں بسا ہوا تھا۔ مگر کیا دلی کیا لکھنؤ، تاریخ کے پنجے خوں آشام میں دونوں ہی جکڑے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ کہہ رہے تھے، آج تم کل ہماری باری ہے۔ دلی بہرحال ان کا وطن عزیز تھا اور لکھنؤ وطن معنوی۔ یہ راس آیا اور وہ نہ آیا، ہر شہر ایک بھرم ثابت ہوا اور ہر خواب ایک دھوکہ۔ میں جب سے آیا ہوں لکھنؤ میں، گیا ہوں دلی کا بھول نقشہ، مگر تصور میں اپنے عالم ہے پیش دیدہ کہیں کہیں کا۔ آبادی لکھنؤ کی ناگلی سی رہ گئی، عالم ہوا تباہ تو عالم نکل گیا۔ رونق تھی لکھنؤ کی تو آصف سے مصطفی، اب کیا کرے گا رہ کے کوئی اس دیار میں۔ یا رب شہر اپنا یوں چھڑایا تو نے، ویرانے میں مجھ کو لا بٹھایا تو نے۔ لکھنؤ اب دلی کے مقابلے میں ویرانہ لگنے لگا اور اپنی حیثیت بن کے پھول جیسی ہو گئی۔ تاہم آصف الدولہ کے دور تک یعنی 1797 تک انہوں نے لکھنؤ کے ساتھ بڑی حد تک ساز کیے رکھا۔ یہاں کے میلے ٹھیلے، بول چال، طور طریقے سب پسند آنے لگے۔ دلی کے بعد اب یہی تو ایک بستی بسی تھی۔ دلی کبھی یاد آ جاتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ نئے جہان سے طبیعت مانوس ہوتی چلی گئی۔ گویا احساس کبھی نہیں مٹا کہ یہ غربت اور بے وطنی کی زندگی ہے۔ تاہم یہاں در آصف کی نوبت، پچھلے پہر شہنائی کی آواز، گومتی کے بجرے، یہاں والوں کی سجدھد، ادا، فصاحت اور تقریر اور نوچندی جمراتوں کو کربلا پر میلے ٹھیلوں نے ملل ملا کر مصطفی کے لیے لکھنؤ کو اس حد تک گوارا بنا دیا، اور خاص کر آصف الدولہ اور سلیمان شکوہ کی قدردانی نے، کہ لکھنؤ اصفہان اور تہران ثانی لگنے لگا۔ لیکن پھر جب آصف الدولہ کے بعد زمانے نے کروٹ بدلی تو پھر مصطفی کو چین کم ہی ملا۔ مصطفی کا عہد اور شعری رد عمل۔ حالات کے اس ایرا پھیری نے مصطفی کی زبان کو کاٹدار بنا دیا۔ ان کی آپ بیتی کیا تھی؟ جگ بیتی تھی۔ جگ بیتی کیا تھی؟ صبر و استغنا کی آزمائش ہی آزمائش تھی۔ وہ شاعر جو طبعاً حسن پرست واقع ہوا ہے، اور عاشقی جس کے یہاں جنون کا درجہ رکھتی ہے، حسن کی ایک ایک ادا پر جو جان و دل صدقہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور جس کی عشوہ ترازیاں جان دل و ایمان ہیں، وہی شاعر اپنے عہد کا گہرا نبسناش بھی ہے اور اپنے کلمات کو آئینہ عہد رواں بنا دیتا ہے، جس میں لان بھی ہے اور تان بھی ہے، طنز بھی ہے اور تشنیع بھی، ڈانٹ بھی ہے، پھٹکار بھی۔ مصطفی کے حجو اور شہر آشوب کا اپنا انداز ہے، جو ان کی غزلوں میں بھی جہاں تہاں شامل ہو گیا ہے۔ اسے نوحہ کہیے یا مرثیہ، تنقید کہیے یا تنقیص، المیہ کہیے یا تربیہ، مصطفی نے قصیدہ، مثنوی، شعر آشوب اور غزل میں یہی احوال این و آں بیان کیے ہیں۔ چونکہ یہ ساری سرگزشت تھی، اس لیے اس کی تاثیر بھی گہری تھی اور کاٹ بھی گہری۔ زمانے کا چلن یکساں نہیں کچھ، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ۔ آج وہ ہاتھ میں میرے ہے تو کل تیرے ہاتھ، طرح لٹو کی فلک یوں ہی پھرا دست بدست۔ بزم تصویر ہے طلسم جہاں، کم کوئی یاں کسی کی سنتا ہے۔ جو آج نظر آئے ہے افسانہ ہے یہ بھی، آبادی پہ مت بھولیو ویرانہ ہے یہ بھی۔ ہمارے شعراء نے ایک طرف غم دوراں کو اور غم جانا بنا دیا، اور حسن و عشق اور گل و بلبل کے اشتعاروں میں جہان برباد کا ماتم مناتے رہے، تو
تو دوسری طرف طنز و ہجا کے پردوں میں انگریزوں کے استبداد اور ان کی ریشہ دوانیوں کی داستانیں بھی بیان کرتے رہے۔ مصفی نے اظہار حال میں ان تمام حربوں کا بحسن و خوبی استعمال کیا ہے۔ شاعروں کو یہ احساس تھا کہ بر عظیم کی حقیقی اقتدار انگریز کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ ان کے پیش نظر وہ تاجر تھے جو تجارت کی غرض سے آ کر ان پر حکومت کرنے لگے تھے۔ رسد و طلب کے سارے ذرائع پر اب ان کا تسلط تھا۔ استحصال بالجبر کے نتیجے میں یہاں کی معاشی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ملکی باشندوں کو ان کے اسباب کا احساس ہونے لگا تھا۔ مصفی کی یہ اشعار اسی حقیقت کا اظہار ہیں۔ ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کی تھی، کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی۔ افسوس کہ چھینی ہے نصارہ کے سگوں نے، یوں ہاتھ سے اس فرقہ اسلام سے روٹی۔ کیا سستی قیمت ہو گئی پٹے کی راہ کی، 2 پیسے منڈی بکتی ہے لندن کے شاہ کی۔ ہر چند کہ ہم فاقوں سے جہاں دیتے ہیں، تنخواہ تو کب نعیم خان دیتے ہیں۔ کیا کہیے اپنے عہد میں جتنے امیر تھے، ٹکڑے پہ جان دیتے تھے، سارے فقیر تھے۔ ہیں مصفی ہم اب تو پابند حادثے کے، دیکھیں ٹلے ہے کس دن سر سے بلائے عالم۔ مصفی کی وسیع المشربی۔ اس عالم ہاؤ ہو میں بھی مصفی نے انسان دوستی اور انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہ غالب ہی کی طرح مرے بت خانے میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو کے معتقد تھے۔ وہ اپنے ٹھیٹ مفہوم میں نہ تو شیعہ مسلک کے پیروکار تھے اور نہ سنی مسلک پر انہوں نے اپنے اعتقادات کی بنیاد رکھی تھی۔ زندگی کے تقریباً تمام صیغوں میں ان کی آزادہ روی اور وسیع النظری کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ غزل جس نے وسیع النظری، رواداری اور انسانیت کا آدرش پیش کیا، اور ایک ایسے سماج کا خواب دیکھتی رہی جہاں لوگ مسلک اور نام بجائے شرافت اور کام کو ترجیح دیں، جس میں مندر، مسجد اور کلیسا سے زیادہ ان کو جنم دینے والوں اور ان میں عبادت کرنے والوں کی عزت ہوگی، جہاں اذان اور ناقوس ایک دوسرے کی آواز پر کف در دہن نہیں ہو پائیں گے، جہاں فہمیدگی کے ساتھ ہو تو خدا پرستی اور بت پرستی دونوں کی قیمت ہوگی، جہاں کوئی اپنے وطن کی یہ شکایت نہ کر سکے گا کہ عالم بے فیض میں خلق ہوئے ہم جہاں۔ نہ مسلمان اسلام کی روح سے واقف، نہ ہندو دھرم کی انسانیت اور وسیع النظری پر عامل، جہاں ہر فرقہ بے فیض ہے۔ مصفی تو یہاں تک کہتے ہیں، مصفی شرک بھی ایسے کا نہیں یار برا، کفر کے ساتھ ہو گر رغبت دین تھوڑی سی، نہ شریعت نہ طریقت نہ حقیقت نہ مجاز، کون کافر مجھے کہتا ہے مسلمان ہے یہ۔ آزادگاں کا اور ہی مشرب ہے مصفی، درویش وہ نہیں جو غم نیست ہست کھائے، مر جاویں پہ واعظ کی نہ ہو ہم کو اطاعت، اے مصفی یہ کفر ہے اسلام میں اپنے۔ مصفی اور تجربہ لکھنؤ۔ مصفی کی ذہنی تربیت تو دلی میں ہوئی تھی، لیکن ان کی شاعری کی اٹھان لکھنؤ میں ہوئی۔ لکھنؤ میں جہاں ان کی زبان و بیان پر طنز کے تیر برسائے گئے، ان کے محاوروں کو شبہ کی نظر سے دیکھا گیا، ان کے تلفظات اور تذکیر و تانیث کے صیغوں پر انگشت نمائی کی گئی، وہیں آصف الدولہ، سلیمان شکوہ اور دیگر امراء اور روسا نے ان کی بیش بہا صلاحیتوں کی داد بھی دی۔ مصفی کی شعری زبان پر یقیناً زبان دہلی بلکہ محاورہ دہلی کا نمایاں اثر ہے، لیکن وہ اپنے ماحول میں رچی بسی اس زبان اور اس میلان سے لا تعلق نہیں رہ سکتے تھے جس میں انہوں اپنے ماہ و سال کی ایک ایک ساتھ بسر کرنی تھی۔ لکھنؤ کی سرزمین پر انہوں نے تقریباً 42 برس کی زندگی کا طویل سفر طے کیا، تاہم ان کے نزدیک شاعری
محض ردیف کا نام ہے، نہ قافیے کا وزن و آہنگ کا۔ اس کی اصل میزان قدر ہے نہ مسلمہ بندشوں کی پیروی۔ اپنی ایک نظم نما غزل میں انہوں نے لکھنؤ کے انہی اساتذہ پر سخت گرفت بھی کی ہے جن کا انحصار ہی لفظ پیمائی پر تھا۔ بعضوں کو گما یہ ہے کہ ہم اہل زباں ہیں، دلی نہیں دیکھی ہے زباں داں یہ کہاں ہیں، پر تس پہ ستم اور یہ دیکھو کہ عروضی کہتے ہیں صدا آپ کو اور لاف غذا ہیں۔ ایک ڈیڑھ ورق پڑھ کے وہ جامی کا رسالہ کرتے ہیں گھمنڈ اپنا کہ ہم قافیہ داں ہیں۔ تاقید سے واقف نہ تنافر سے ہیں آگاہ، نو حرف یہی قافیہ کا ورد زباں ہیں۔ باوجود اس اعترافی بیان کے مصفی ایک باقاعدہ استاد تھے، فارسی اور عربی زبانوں پر پوری دستگاہ رکھتے تھے۔ مصفی نے خود اپنے سوانح اسفار و قیام، اکتسابی علوم و فنون اور ان اساتذہ کا ذکر تفصیل و بسط کے ساتھ مجمع الفوائد میں کیا ہے جن سے انہوں نے تربیت حاصل کی تھی۔ علاوہ اس کے ریاض الفصحاء میں بھی حالات و کوائف پر انہوں نے خاصی روشنی ڈالی ہے۔ مصفی نے ابتدائی تعلیم امروہہ میں پائی، شاہجہاں آباد میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ ریاضی کا علم بھی حاصل کیا، لکھنؤ میں عربی زبان پر دسترس حاصل کی اور وہیں فن عروض کی باریکیوں اور نزاکتوں کو اپنی فہم کا حصہ بنایا۔ لیکن ایام شباب کے وہ ماہ و سال جو انہوں نے معمورِ دلی میں بسر کیے تھے وہ بے مسرت ثابت نہیں ہوئے۔ دلی کی سخن افزا فضاؤں میں ان کے ذوق شعری کو خوب جلا ملی، وہیں ان کا تنقیدی شعور بھی پروان چڑھا، جس کی بین مثال ان کے وہ تذکرے ہیں جن میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے۔ تذکرہ ہندی گویا میں انہوں نے دلی کے مختلف مشاعروں اور شعری صحبتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ دلی میں خواجہ میر درد کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک وہ دلی میں رہے ان کے یہاں برابر حاضری دیتے رہے، کیونکہ وہ قلندری، صبر اور تشکر جو مصفی کی طبیعت کے خاص جوہر تھے، میر درد کی شخصیت کی تشکیل میں ان خواص کی حیثیت بنیادی تھی۔ میر محمدی بیدار اور اپنے زمانے کے مشہور صوفی بزرگ شاہ نیاز احمد بریلوی کا بھی انہوں نے بڑی عقیدت مندی کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ شاید انہی وجوہ سے لکھنؤ کے خارجیت زدہ ماحول میں داخلیت کا پہلو ان کے یہاں روشن رہا۔ جہاں جہاں انہوں نے حسن پرستی، ہجر و وصال اور معاملہ بندی کے مضامین کو موضوع کیا ہے، وہاں لکھنؤ کے ان معاصرین کو انہی کے اسالیب میں جواب بھی دیا ہے جن میں انشا اور جرأت کے نام سر فہرست تھے۔ حالانکہ انشا اور جرأت کا شمار بھی مہاجرین میں کیا جاتا ہے۔ دراصل مصفی نے اپنے سے قبل کے ان مہاجر شعراء کی روایتوں کی ہی تاسیس کی تھی جنہوں نے خرابہ دلی کو خیر آباد کہا اور مختلف اوقات میں اودھ کی سرزمین کو اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ اس سلسلے کی سب سے نمایاں ہستیوں میں خان آرزو، سودا، میر سوز، میر حسن، مرزا جعفر علی حسرت، مرزا فاخر مکیں اور میر زاہد بھی تھے۔ اشرف علی فغاں نے بھی اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اسی کرۂ ہزار رنگ میں گزارا تھا۔ جس طرح میر کو اہل لکھنؤ سے سابقہ پڑا تھا اور انہوں نے لکھنؤ کے زبان دانوں کے طعنے سنے تھے، مصفی پر بھی اسی قسم کی افتاد پڑی۔ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی نے ایک مارکے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سلیمان شکوہ کے دربار میں مصفی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ یہ ان کا انشا سے معرکہ ہے جو شاعری کی حد سے گزر کر فوجداری تک پہنچا۔ انشا نے مصفی کو سلیمان شکوہ کے دربار تک پہنچایا، لیکن رفتہ رفتہ مصفی کا رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ انشا کو بار خاطر گزرنے لگا۔ انشا سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے اس کو دل میں رکھا۔ اتفاقاً
اسی زمانے میں سلیمان شکوہ کے ہاں ایک مشاعرہ ہوا جس میں اس وقت کے مذاق کے مطابق عجیب و غریب قوافی و ردیف کی طرح دی گئی تھی۔ اس طرح میں مصفی نے بھی غزل کہی۔ مقطع یہ تھا مصفی با مائل گریہ کے پس از مرگ، تھی ان کی دھری چشم پہ تابوت میں انگلی۔ کسی نے اس میں تصرف کر کے یوں کہہ دیا تھا مصفی کانا جو چھپانے کو پس از مرگ، تھی اس کی دھری چشم پہ تابوت میں انگلی۔ مصفی سمجھے کہ یہ انشاء اور ان کے ہوا خواہوں کی حرکت ہے، چنانچہ انہوں نے ایک فخریہ غزل کہی: مدت سے ہوں میں سرخوش صحبائے شاعری، ناداں ہے جس کو مجھ سے ہے دعویٰ شاعری۔ میں لکھنؤ میں زمزمے سنجانے شعر کو برسوں دکھا چکا ہوں تماشائے شاعری۔ اس ایک شعر میں انشاء کے خاندانی پیشہ طبابت کی طرف اشارہ کر کے چوٹ کی ہے۔ ایک طرفہ خر سے کام پڑا ہے مجھے کہ ہائے، سمجھے ہے آپ کو وہ مسیحائے شاعری۔ اس کے بعد خوب مناقشے ہوئے، ایک دوسرے پر ہجویں لکھی گئیں، جلوس نکالے گئے۔ سلیمان شکوہ مصفی کے شاگرد تھے لیکن طرفدار تھے انشاء کے، سو بادل ناخواستہ سلیمان شکوہ کے دربار کو خیر آباد کہا اور نواب آصف الدولہ کے دربار میں ایک طویل منظوم شکایت نامہ سنا ڈالا۔ فال مصفی کے حق میں نکلی اور انشاء کو شہر بدری کا حکم سنا دیا گیا۔ مصفی ایک شان قلندری تھی جو انہیں دلی کے متصوفانہ سے میسر آئی تھی۔ ان کے اخلاقی اور متصوفانہ مضامین میں دلی کی اسی روایت کا زیادہ دخل ہے جو بندے خاکی کے فراموش زمیں ہے، یکدم میں جو دیکھو تو ہم آغوش زمیں ہے۔ ایک وضع پر سلوک فلک کب ہے سب کے ساتھ، گر ایک سے خوش ہے تو نالا ہے دوسرا۔ عجب مزہ ہے زمانے میں بے نشاں جینا، ہم اپنا صفحہ ہستی سے نام چھیلیں گے۔ لیکن اسی انکسار اور استغنا کے ساتھ انانیت کی ایک ایسی ہلکی سی جھلک ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ تیور ایک طرف سودا کی یاد دلاتے ہیں تو دوسری طرف آتش کی، لیکن یہ انانیت انسان دوستی کی نفی نہیں کرتی۔ مصفی اور آتش ہر دو کے یہاں دوسری ہستی سے میلان نہایت واضح ہے، تاہم ان کی خودی اور انفرادیت کا نقش بھی اسی کے پہلو بہ پہلو نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ دیر اے ملک الموت کہ اس کوہ کنی کا، ہے کام بہت سا ابھی فرہاد کے آگے۔ مصفی گو کہ ہے فقیر مزاج، تو بھی اس میں دماغ نکلے ہے۔ نخوت سے جو کوئی پیش آیا، کج اپنی کلاه ہم نے کر لی۔ مصفی کا رنگ سخن۔ مصفی کے رنگ کو مجنوں گورکھپوری نے انتخابی کہا ہے۔ انتخابی ان معنوں میں کہ نہ تو وہ پورے طور پر دہلوی ہے اور نہ لکھنوی۔ مصفی نے داخلیت اور خارجیت کے مابین اعتدال قائم کرنے کی کوشش کی اور وہ اس لحاظ سے کامیاب بھی ہوئے۔ جہاں ان کے یہاں تکلف و تصنع نے بار پایا ہے یا شوخی کا رنگ گہرا ہو گیا ہے، وہاں بھی وہ اپنے ہی معاصر جرأت سے کئی قدم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انشاء کی طرح ان کا آہنگ بلند نہیں ہو پاتا اور نہ الفاظ کا جو بے دھڑک اور بے محابہ استعمال انشاء کی اپنی پہچان بناتا ہے، مصفی کے بس کی بات نہ تھی۔ میر و مرزا کے رنگ میں وہ ہر طرح کامیاب ہیں۔ حسرت موہانی کی زبان میں کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، میر و مرزا کے بعد کوئی استاد ان کے مقابلے میں نہیں جچتا۔ مصفی کا اصل رنگ ان کے عاشقانہ شاعری میں کھلتا ہے، جس میں شوخی ہے، سراپا نگاری ہے، معاملہ بندی اور خیال بندی ہے، اور مضامین میں ہجر و وصال کی حکایت کا سب سے چوکھا رنگ ہے، لیکن اپنے ہر اظہار میں متانت اور حد اعتدال کا لحاظ پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے اشعار بھی بے تکلفی اور بے ساختگی کے جوہر سے متصف ہیں۔
جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے دل میں کیا کیا خیال باندھے۔ کام کر جاتی ہیں تیری آنکھیں چپکے چپکے ہزار آنکھوں میں، تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن کو رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ ایک ذرا دیکھیو اس رشک پری کا سونا، میں تو دیکھا نہیں اس بے خبری کا سونا۔ بھیگے سے تیرا رنگ ہنا اور بھی چمکا، پانی میں نگاری کفے پا اور بھی چمکا۔ کون آیا ہے نہانے لطف بدن نے کس کے، لہروں سے سارا دریا آغوش کر دیا۔